بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة لروح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل من أحب أن يكون قبره وسيا فصيحا فليبن المساجد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. آدھا گھنٹہ ٹائم ہے اس میں، جلوس 12 بجے آ جائے گا. اس سے پہلے میں نے ختم کرنا ہے جو امام زمان پر میں نے وعدہ کیا تھا وہ کل پڑھوں گا رات 11 سے 12. اس ٹائم ذرا جلوس والا یہ نہیں ہوگا کہ جلوس بیچ میں آنا ہے جی. ٹائم زیادہ ہوگا رات کو تو کوشش کروں گا 11 سے تھوڑا پہلے ہی شروع کر دوں. 12 بجے تک میں کل پڑھوں گا کم از کم 11 سے 12. اگر آپ جلدی آگے تو ہو سکتے 11:45 شروع کر دوں. آج میں تھوڑا سا حالات حاضرہ اور ایک دو پرچیاں ہیں ان پہ میں نے کچھ عرض کرنا ہے. کہ یہ پرچی ہے انہوں نے خمس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا رہائشی مکان پہ خمس ہے یا نہیں ہے. میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں خمس کا اصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا سال رکھے. فرض کرے آپ کل جو ہے وہ مثلا 11 محرم کو سال رکھ لیا اپنا. 11 محرم اپنا حساب کریں آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، جتنی بچت ہے جو آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو 5 پہ تقسیم کریں. جو ان سے لے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جہیز کے نہیں ہیں بیٹی کے ویسے ان سے لے کپڑے پڑے ہیں 5 پہ تقسیم. جو برتن لیے ہیں استعمال نہیں کیے 5 پہ تقسیم. یعنی جو چیزیں فالتو آپ کے گھر میں پڑی ہیں وہ ساری 5 پہ تقسیم کر دیں.
جو آپ کے پاس کریانے کا سامان پڑا ہے، کوئی گھی، چینی، پتی، دودھ وغیرہ، اس کو بھی 5 پہ تقسیم کر دیں ایک دفعہ۔ پھر اگلے سال جب یہی تاریخ آئے گی پھر اپنا بینک بیلنس دیکھیں، اگر پچھلے سال جتنا یا اس سے کم ہے تو اس بینک بیلنس پہ دوبارہ خمس نہیں ہے۔ ہاں باقی چیزوں پہ خمس ہوگا، جو ایسے نئے کپڑے خریدے استعمال نہیں کر سکے، برتن دیے استعمال نہیں کیے، ان چیزوں پر ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہ خمس کی ساری مسئلے 2 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میرا نمبر دفتر میں موجود ہے، آپ اپنے گوشوارے بنائیں، جو اصل طریقہ ہے اپنے گوشوارے بنائیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے، یہ میرا مکان وراثتی ہے یا میں نے خود بنایا ہے، اچھا پھر یہ کہ اتنی زمین ہے جو زرعی زمین ہے، اتنے مال مویشی ہیں، اتنی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں میرے گھر میں، فریج ہے، ٹیلی ویژن ہے، گاڑی ہے، اتنے میرے گھر ہیں، یہ ایک فہرست ہو طویل، ایک پوری فہرست ہو، اتنا زیور ہے میرے گھر میں، پھر آپ میرے نمبر پر کال کریں تو وہاں پھر آپ جب اپنا واٹس ایپ کریں گے اپنا وہ جو پورا گوشوارہ، تو اس حساب سے کچھ سوال و جواب کے بعد آپ کے خمس کا تعین ہوگا کہ کتنا بنتا ہے۔ ایک میں بات خالی یہ کہہ دوں گی، لکھا ہے کہ کیا رہائشی مکان پر خمس ہے، جو انسان کی واقعی بنیادی ضروریات پہ خمس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک ایسا پیسہ ہے جو سالہ سال سے پڑا ہوا ہے، یعنی جو 1 سال سے زیادہ ہو گیا بینک میں پڑا ہوا ہے، اس سے پھر جو مرضی ہے خریدو اس پہ خمس ہے، اس کی وجہ جب پیسہ سال رہ جاتا ہے اس پہ خمس واجب ہو جاتا ہے، اس سے آپ مکان خریدو، کپڑے جو مرضی ہے کرو، اس پہ خمس ہے۔ بنیادی طور پر رہائشی مکان پہ خمس نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایسے پیسے سے بنا ہوا ہے کہ جو پیسہ سالہ سال سے آپ کے پاس پہلے موجود تھا، سٹاک ہوا پڑا تھا، 1 سال سے زیادہ جس ہو گیا تھا، تو اس پیسے پہ خمس ہے اصل میں، اب اس کو جو مرضی لگائیں گے اس پہ خمس باقی رہے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ میں نے ایک بات کل آپ سے کی تھی کہ اور اس ٹائم ہی اور زیادہ کسی بات کا ٹائم، دوسری بات یہ کہ یہ قومی ادارہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، میں اور آپ، یہاں کے جو ٹرسٹی حضرات ہیں انہوں نے مطلب ایک بہت بڑا کام اٹھایا ہے، یعنی تقریباً سمجھیں 1.25 ارب کا یہ سارا، یعنی زمین خریدی ہے 1.25 ارب کی، تو ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں جس کی ہڈی برداشت کرے وہ یہ سارا ہو۔ ابھی دیکھیں اگر فرض کریں یہاں یہ سسٹم رکتا ہے اور چوک ہوتا ہے تو یہ ہماری قومی غیرت کا سوال ہے، اس لیے ہر بندہ دامے درمے سخنے قدمے مدد کرے تاکہ یہ جو تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ، میرے خیال 4,80,000 کے لگ بھگ، جو 4 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ جو قرض ہے اس زمین کا وہ دیا جا سکے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے آپ کھلی فضا میں بیٹھ کر مجلس سے سنیں۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا آپ کو کہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی جرمانہ ہے، وہ جو ابلیس ہے جو 7 وصف سے ڈالتے وہ کہے گا آپ کو چھوڑو یار اتنا جو ہے وہ شہید مطاری بڑی مثال دی ہے پیاری۔ شہید مطاری کہتے ہیں کہ جو ہم کبھی کبھی کار خیر میں ہم سمجھتے ہیں میرے 5 روپے کیا کر لیں گے، میرا 1000 روپے سے کیا ہو جائے گا۔ شہید مطاری کہتے ہیں کہ وہ جب حضرت یوسف کو بیچا جا رہا تھا نا، لسٹ وہ ایک لائن بنی تھی نا لمبی سی ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ بڑے بڑے تاجر جو ہے وہ اپنے پیسے کی بوریاں بھر کے لائے تھے کہ یوسف کو تولیں گے، ہمارا پیسہ برابر آئے گا تو یوسف کو خرید لیں گے۔ ایک بوڑھی عورت 1 دینار اٹھا کر کھڑی تھی، تو شہید مطاری کہتے ہیں کہ وہ جب اس کو کسی نے کہا اللہ کی بندی یہ دیکھ تجھ سے پہلے بڑے بڑے امیر کبیر بوریاں خالی کر کے چلے گئے، یوسف نہیں تول رہا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی۔ ان کا پھر کھڑی کیوں ہے؟ کہا جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ بنے گی تو اس میں میرا نام بھی ہوگا۔ اور دوسری بات، پاک نمبر گئے معراج پر، یقین جانو میں نے اس دن بھی کہا تھا جو اپنے اوپر لگاؤ گے اس کا حساب دینا پڑے گا، جو ادھر لگاؤ گے یہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ یہ پاک نمبر معراج پہ گئے، معراج سے واپس پلٹے حضرت، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، حضرت معراج سے واپس ہے اور حضرت نے واپس آ کر معراج کا حال سنایا، وہ بڑا زبردست ہے۔ نبی فرماتے جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پر اللہ نے 4 نصیحتیں لکھی اور فرمایا کل کلمۃ خیر لمن یعلم ویعمل بها من الدنیا وما فیہا، جو کسی یہ توجہ دیکھو نا فرنٹ سیٹ پہ ادھر ادھر نہ بری بات ہے، فرمایا جو بندہ کسی ایک بات کو جان کے اس پہ عمل کر لے گا، یہ ایک بات اس بندے کے لیے اللہ کی پوری کائنات سے افضل ہے۔
اب ہر دروازے پہ 4 باتیں تو 8 دروازوں پہ 32 باتیں ہوگی. ساری باتیں تو میں پڑھ نہیں سکتا, لیکن یہ جو مسجد امام برگاہ کے بارے میں یہ میں نے ایک ٹکڑا پڑھنا ہے. نبی فرماتے ہیں جنت کے 6 دروازے پر اللہ کی ذات نے قبر کی 3 مشکلوں کا 3 حل لکھے تھے, اور ایک علی ولی کو خلیفہ بلا فصل ماننے کا انعام لکھا ہوا تھا. فرمایا جنت کے پہلے 6 دروازے پر پہلا جملہ لکھا تھا, قبر کی پہلی مشکل, قبر کی تنگی. اب سارے ڈرتے ہیں نا قبر سے, میت دفن کی ہے آپ نے, آپ کے علاقے میں قبر کی اتنی, امام برگاہ بھی اتنی ہوتی ہے, تنگ ہوتی ہے قبریں. سرکار نے فرمایا قبر کی تنگی کا اللہ نے لکھا تھا, من احب ان یکون قبر وسیعا فسیعا, اگر کوئی چاہتا ہے میری قبر کشادہ ہو, میری قبر کھلی ہو, تو خالق کائنات نے لکھا تھا فلیبن المساجد, یہ بندہ مرنے سے پہلے مسجد بنا کر آئے. یہ بندہ مرنے سے پہلے مسجد بنا کر ہے. یہ توسیع میں مسجد بھی شامل ہے, ٹھیک ہے, مسجد بنا کر ہے. اب آپ کو کہ مولوی صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. دیکھو نا, جس زمین کی قیمت 4 کروڑ 80 لاکھ ہے, اس میں یہ سرگودا کے غریب مسکین بندے مجھ جیسے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں ہم کیسے وہ مسجد بنائیں گے؟ جملہ بڑا کہنے لگا. سرکار نے بڑا جملہ فرمایا من بنا مسجدن ولو کان بمفص قطات, اتنی سی مسجد بنا دے جس میں کبوتر اپنا انڈا ڈال سکے. وہ اتنی مسجد ہوتی ہے جس میں کبوتر انڈا دے, پہلی چھوٹی مسجد ہوتی ہے بھائی, سرگودا چاہے ہو جی مسجد کبوتر انڈے دے, کوئی نہیں, اتنی سی مسجد. وہ کون سا نمازی آئے گا, کوئی مائکروسکوپ والا نمازی آئے گا؟ شیخ ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام کے فرمان کا مطلب یہ ہے, اگر تیرے پاس پوری مسجد بنانے کے پیسے نہیں ہیں, تو اپنی حیثیت کے مطابق 10 روپے دے دے, تیرا نام مسجد کے بانیوں کی صف میں آ جائے گا. یا علی علیہ السلام, تیرا نام مسجد کے بانیوں کی صف میں آ جائے گا. اللہ اکبر. پس مسجد کا جو بانی بنے گا, ایک اینٹ لگا کر 10 روپے دے کر 5 روپے دے کر ایک اینٹ دے دے, نہیں کر سکتے ایک اینٹ دے دے, تیرا نام مسجد کے بانیوں کی صف میں آ جائے گا. اچھا, دوسری پریشانی قبر کی وہ یہ کہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے آ کر یہ بدن کھا جاتے ہیں, شکل و صورت کھا جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کا حل لکھا تھا, من حبا اللہ تاکلہ الدیدان تحت الارض, اگر کوئی چاہتا ہے کیڑے مکوڑے قبر میں میرے جسم کے قریب نہ آئے, فلیسکن المساجد, تو مسجد آباد کر. مسجد میں نمازیوں کو بلا کر لانا, یہ مسجد کی آبادی ہے. اور ادھر 7 بلاک میں مومنوں کی منتیں کرنا, اپنے ہمسایوں کی مسجد کی مدد کرو 7 بلاک میں, یہ بھی مسجد کی آبادی ہے. آپ خود نہیں کر سکتے, آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے, اتنا تو کر سکتے ہو, کسی کو متوجہ کر دو. پریشان ہو گئے ہو, بالکل پریشان ہو. پھر سرکار نے اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ میں نے انہیں کا محرم پڑھا 2 سال پہلے میاں والی میں نے یہ اگلا جملہ جب پڑھا تھا نا, رات کو کئی بندے 3 بجے مسجد کی صفائی کر جاتے تھے. سرکار نے فرمایا تیسری مشکل, یہ جسم گل سڑ جاتا ہے قبر میں, ہڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں. خالق کائنات نے لکھا تھا من احبا ان یکون طریا مطرا لم یبلا, اگر کوئی چاہتا ہے کروڑ سال بعد قبر سے اٹھوں, میرا جسم تازہ ہو, میرا کفن میلا نہ ہو, فلیکن المساجد, ایسا بندہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا پھر سرکار نے فرمایا جو علی کو ماننے کا انعام ہے وہ بھی سن لے. تیرے پاس کچھ نہیں ہے, نہ تو 10 روپے مسجد کو دے سکتا ہے, نہ مسجد میں جھاڑو لگانے کی ہمت ہے. فرمایا پھر ایک اور کام کر. وہ کیا؟ فرمایا مسجد کو فرش ڈونیٹ کر. قالین نہیں دے سکتا, ایک مصلی دے دے.
مسلح نہیں دے سکتا صف دے دے، صف نہیں دے سکتا تو مسجد کی صفیں فولڈ کر دیا کر اور بچھا دیا کر، ملے گا کیا؟ جو انعام ہے وہ حسرت ہے ہر بندے کی۔ من احب ان یری موضعہ فی الجنہ، اگر کوئی چاہتے مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دے، فلیکس المساجد بالبسط، تو مسجد میں فرش بچھایا گا۔ جو بندہ مسجد میں فرش بچھاتا ہے خالی، اللہ مرنے سے پہلے جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دے گا۔ آخری بات حالات حاضرہ پر، علماء چیخ رہے ہیں، میرے پاس ایک لیٹر آئے ہوئے کل آپ کسی امام برگاہ سے آیا ہے، بھئی ایک علماء کمیٹی کیوں نہیں بناتے جو پڑھنے والوں کو کنٹرول کرے، مینج کرے؟ جناب یہاں سارے ہی سردار ہیں، کوئی کسی کی سپریمیسی ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے، تو جس قوم کا سربراہ نا اس کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، بندے کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، آپ جب نہ اہل انسان کو ممبر پہ بٹھائیں گے تو یہ نتائج دیکھیں گے جو اس وقت میری قوم دیکھ رہی ہے۔ معصوم نے معیار بتایا تھا، فرمایا تھا ہر بندے کو ممبر پہ نہ بٹھاؤ، ہر بندے کی مجلس سے نہ سنو۔ 8ویں امام کا اخبار رضا میں جملہ سرکار فرماتے من اصغى الى ناطق فقد ابدا، جو بندہ کسی خطیب کی بات کو کان لگا کر عقیدت سے سنتا ہے وہ اسے کسی کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اے چپ نہیں جائے، اللہم صلی اللہ۔ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ۔ سرکار نے فرمایا اگر بولنے والا رحمان کی بولی بولے مجمع اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اگر وہ شیطان کی بولی بولے مجمع شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا وقت یقین جنوں دوڑ جاتے تیزی کے ساتھ، میں نے جملہ کہا تھا پڑھی لکھی شیعت دفن ہے کتابوں کے اندر۔ اوہو 8ویں امام نے فرمایا تو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا۔ آصف علوی نے کیا کیا؟ جناب سیدہ نے جو معجزہ کیا تھا پاکستان کے اندر اس کو سبوتاج کر کے رکھ دیا، بی بی کا معجزہ تھا۔ اہل سنت برادران نبی کی بیٹی کے سچے ہونے کی گواہی دے رہے تھے، انہوں نے کیس دائر کیا تھا، یعنی زیادہ پرچے اسی کے بھائی آصف جلالی پر زیادہ پرچے اہل سنت نے کٹوائے تھے۔ یہ اندر سے ایک ہے، میری بات سمجھو، آصف جلالی آصف علوی اندر سے ایک ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ نہیں آصف جلالی زمین پہ چلا گیا ہے، اس نے اٹھا کر 4 محرم کو وہ مسئلہ وہ سب کچھ سبوتاج کر دیا۔ پڑھی لکھی شیعت کتابوں میں دفن ہے۔ ہو سکتے کئی بندوں کا میری بات ناگوار گزرے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اگلے محرم کا شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، تبرہ وہ نہیں ہے جو یہ جاہل کرتے ہیں۔ میں تبرہ کرتا ہوں، میں ابھی تبرہ کرنے لگا ہوں، میں تبرہ کرتا ہوں۔ میں تبرہ جو کروں گا نا MI6 سے پوچھ کر نہیں کروں گا، علی کے نہج البلاغہ سے کروں گا۔ یہ اپنے لندن والے آقاؤں سے پوچھتے ہیں ہم نے اس ملک میں کرنا کیا ہے، ہم نہج البلاغہ سے پوچھتے ہیں یا علی تبرہ کیا ہے۔ ہمارے ان پڑھ، یعنی جس بندے کو زیارت عاشورہ پڑھنا نہیں آتی، جس بندے کو آیت مودت پڑھنا نہیں آتی، کبھی اس کی یاد آئے مودت چیک کریں نیٹ پر جا کر قل لا اسألکم علیہ الا اجر المودت فی القربہ، اس بندے کو اٹھا کر وکیل حضرت زہرا اور کیا کیا بنا دیا، القاب تقسیم کرتے ہیں اس طریقے سے، ایسے بندوں کو ممبروں پہ بٹھاتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے ایک بندہ گمراہ کر بیٹھا تھا بہت سارے بندوں کو، احتجاج طبرسی کی دوسری جلد گمراہ کر بیٹھا، آخر میں توبہ کی، پوچھا کسی سے میری توبہ کیا ہے، اس نے کہا جا گھر گھر لوگوں کو سیدھے رستے واپس لا۔ جب گھر گھر گیا نا آصف علوی، لوگوں نے کہا نہیں ہم تو تیرے نئے بنائے ہوئے مذہب پر۔ اس نے گلے میں رسی ڈالی، کہا یا اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں رسی نہیں کھولوں گا۔
جواب آیا نبی اپنے نبی کو وحی کی، میرا حبیب جا کر اس سے کہہ دے لا استجیب لک حتی ترد من مات علی دین، فرمایا جتنے بندے بے دین ہو کر مر گئے سب کو زندہ کر، مذہب پہ واپس لا، پھر میں تجھے معاف کروں۔ اس میں بانی بھی شریک ہے، جو بانی اس طرح کے 2 نمبر لوگ بلاتے ہیں وہ بھی شریک ہے گمراہی کے اندر، میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں۔ تبرہ ہے کیا؟ آج گیم چینج کر دی، مولا کائنات کو گالیاں پڑی ہیں حیدرآباد کے اندر اسی خبیث کی وجہ سے۔ 8ویں امام نے فرمایا تو انہیں اخبار نظام ہے، سرکار فرماتے ہیں تصریح بمصالب اعدائنا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارا نام لے کر غیروں کے پیشواؤں کو گالیاں دیں گے، وہ جواب میں پھر ہمیں گالیاں دیں گے، FIR گالیوں کی تمہارے اوپر کٹے گی۔ پہلے اپنی علماء کو بھونک بھونک کر ادھر سے ہٹے تو پھر دیگر فرقوں کو شروع ہو گئے۔ وہ کیا ہے تبرہ؟ کبھی پوچھا آپ نے کسی سے تبرہ کیا ہے؟ تبرہ گالیاں دینا نہیں ہے۔ اب میں نے اپنی حمق اور وہ حارث مدانی نے گالیاں دی تھی امیر شام کو، نہج البلاغہ پڑھ گئے، مولا کائنات کو پتہ چلا امیر شام کتنا قابل تعریف ہے، آپ کو پتہ ہے امیر شام کا کردار سب کے سامنے۔ جب گالیاں دی نا امیر شام کو، مولا کائنات کو پتہ چلا، سرکار کو چہرے پہ جلال آیا۔ 204 نمبر خطبہ پڑھیے گا نہج البلاغہ کا، سرکار نے فرمایا اکر لکم ان تکونوا سبابین، فرمایا وہ امیر شام ہے لیکن تم علی کے غلام ہو۔ پڑھنا ہی آپ ہے تو سمجھنا ہی آپ ہے۔ فرمایا تم اسے نہ دیکھو، تم میرے غلام ہو، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، علی کو گالیاں دینے والے غلام پسند نہیں ہے۔ آپ کی ممبر پر لوگ گالیاں دیتے ہیں آ کر، پتن کیا کہ لفظ بولتے ہیں۔ 6 امام کا صحابی، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، یہودی غلام لیٹ ہو گیا، اس کو ماں کی گالی دی، سرکار نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ مولا وہ یہودی ہے، اس کو ماں کی گالی دی ہے، سرکار نے فرمایا وہ یہودی ہے، تو جعفر صادق کا صحابی ہے۔ اللہ فرمایا لیسا ھذا من فعلنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کسی کو گالیاں دینا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس صحابی کو اپنے ساتھ زندگی بھر نہیں چلنے دیا۔ آپ ہاتھ سروں پہ اٹھا لیتے ہو جو گالیاں دیں مراجع کو، علماء کو، مدارس کو گالیاں دیں، اور آپ غیروں کے پیشواؤں کو شروع ہو گئے۔ 204 نمبر پڑھیے۔ اب علی اپنے مولا کائنات سے پوچھتے یا علی پھر تبرہ کہ اگر ہم نے گالیاں نہیں دینی ان کو، غیروں کے پیشواؤں کو گالیاں نہیں دینی تو پھر تبرہ کیا؟ سن تبرہ۔ اوئے ہوئے ہوئے 204 نمبر سرکار نے فرمایا امیر شام کو گالیاں دے کر تم نے علی کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا، مولا پھر ہم تبرہ کیسے کریں؟ فرمایا لو وصفتم عالم وذکرتم عالم کان اسبب الحق وابلغ فی العذر، فرمایا صحیح راستہ یہ تھا ان کے نام نہ لو، ان کے کردار کو بیان کرو، کردار بیان کرو، اور پھر اس کردار سے خود بھی دور رہو۔ اے اصل تبرہ، اس تبرے کی طرف آصف علوی لے کر نہیں آئے گا آپ کو، چونکہ اس تبرے میں اس کے پلے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ دیکھو نا ایک جلوس نکلتا ہے، مرد آباد مرد آباد، بجلی چور مرد آباد، جلوس نکل جائے، بیچ میں بھی شام میں نے بھی کہا مرد آباد بجلی چور مرد آباد، بندہ میرا منہ ڈالا کہ قبلہ صاحب تو صاحب ہی کنڈا لایا آیا، کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں تو جلوس میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ جلوس بجلی چوروں کے خلاف ہے، میں خود بجلی چور ہوں۔ سرکار نے فرمایا کردار بیان کرو ان کا، اور اس کردار سے اپنا دامن بچاؤ، یہ تبرہ ہے۔ اور آخر میں مصائب شروع کر رہا ہوں، یہ وہی تبرہ ہے جس کو سبت جعفر شہید نے بیان کیا تھا۔ وہ سبت جعفر شہید کراچی والے، انہوں نے کہا تھا خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق کے سادات و زہرا کے مکرو سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آگے۔ یہ تبرہ کرنے سے پہلے اپنا کردار دیکھنا پڑتا ہے۔
میں نے کبھی مصائب میں منت نہیں کی. فضائل میں کہتا ہوں بولے مصائب میں منت نہیں کرتا. لیکن آغا فاطمی یہ بہت بڑی شخصیت ہے فضائل میاں قوم کی. وہ فرماتے ہیں 2 مصائب ایسے ہیں جہاں پر یہ 2 مصائب پڑھو نا وہ مجمع سے درخواست کر لو. جس کو رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں, انسان کے حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن غافل ہو کر کوئی نہ بیٹھے. ایک حسین کا خیموں سے الوداع, ایک ہم شکل پیغمبر کی شہادت. اجر و کمال, اجر و کمال کوئی بندہ. اللہ جانتا ہے یہ سادات کا وہ نقصان ہے جس نے دشمنوں کو بھی رلایا. آگے فرازات بہت بڑی شخصیت ہے, میں نے خود سامنے بیٹھ کر قوم میں سنا ان سے. یہ اشر محرم تھا, بڑا جملہ پڑھ رہے تھے. فرماتے یزید کے سامنے سر پیش ہو رہے تھے نا شہیدوں کے. اگر جلوس آ جائے میں معافی چاہوں گا, خدا رہا مصائب کو خراب نہ کیجیے کہ میرے ابا جی کا مصائب تو ہے کوئی نہیں, آل محمد کا. چند منٹ میں لمبا نہیں کروں گا, چند منٹ ہو جائیں اوپر تو مہربانی کر کے انتظار کر لیں. اللہ اکبر. وہ فرما رہے تھے جب شہیدوں کے سر آ رہے تھے نا یزید کے دربار میں, یزید سارے سر تعارف, یہ قاسم کا سر, یہ اون کا سر, یہ محمد کا سر. وہ کہہ رہے تھے جب علی اکبر کا سر آیا نا یزید 3 دفعہ اٹھا پھر بیٹھا. اجر اکبر, اجر اکبر. 3 دفعہ اٹھا پھر بیٹھا. میں کہوں گا یزید پلید تو خالی سر دیکھ کر 3 دفعہ اٹھا بیٹھا ہے. پورے سفر میں اکبر کا قاتل ہنستا رہا, اکبر کی ماں دیکھتی رہی. ایک جملہ کہا علی اکبر کا سر ہے. ہاں خبیث کہتا ہے جلدی کرو, حسین کا قاتل بولو. یقیناً اس جملے میں مجلس سے ختم ہوتی ہے. حسین کا قاتل بولو. جب شمر آیا نا یزید جھڑک دے کر کہتا ہے شمر جب علی اکبر مار دیا تھا پھر حسین کو کیوں مارا؟ ایسے باپ کو مارنے کے لیے ایسے جوان کا مر جانا کافی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب مرحوم کو بڑا جملہ کہتے کربلا کے کسی شہید کی روانگی پر علی کی بیٹوں نے ماتم نہیں کیا, عباس کی روانگی پر ماتم نہیں ہے, خالی علم آیا پھر پردہ داروں نے ماتم کیا. قاسم کی روانگی پر ماتم نہیں ہے, لاشا واپس آیا پھر ماتم. علی اصغر کی روانگی پر ماتم نہیں ہے. لیکن 2 شہید ایسے ہیں کربلا کے جن کی روانگی پر پردہ داروں نے اتنا ماتم کیا, اتنا ماتم کیا لگتا تھا گھر سے جنازہ اٹھ رہا. ایک مولا حسین, دوسرا ہم شکل پیغمبر علی اکبر. مجھے یقین جانو مجھے دوسرا سال مجھے شہنشاہ مصائب بننے کا کوئی شوق نہیں, نہ میں کوئی لکھواتا ہوں اپنے نام کے ساتھ. لیکن یہ 2 راتیں باقی بچ گئی ہیں. آج اور کل کی رات کے مہمان ہیں کربلا والے. او پرسوں اس ٹائم آپ کو کوئی نہیں بلائے گا, ساتھ بلا کے بابر کا. آدھی رات تک آپ کو کوئی نہیں بلائے گا. زینب جانے شام کا سفر, جانے شام غریب. انوکھی روانگی علی اکبر کی. علامہ حسین بخجاڑہ مرحوم فرمایا کرتے تھے علی کی بیٹی نے فرمایا حسین میں نے 18 سال اکبر کو پالا, اس میں شک کی کوئی نہیں ہے, زینب کبریٰ نے پالا, کی تاریخی حقیقت ہے. رو کر فرمایا حسین آج اکبر کو کہنا گھوڑے پر سوار ہو کر ساری پھوپھیوں اور بہنوں کو آخری مرتبہ دکھا دے. پرداداروں کے خیمے اکبر گھوڑے پہ سوار. علی کی بیٹیوں نے گھوڑے کے گرد ماتمی حلقہ بنایا. کوئی بی کہتی واہ محمدہ, کوئی بی کہتی واہ غربتہ, کوئی بی کہتی من الیتیم حتی یکبر. ایک جملہ بیویاں بار بار کہہ رہی تھی اکبر ارحم غربتنا, اکبر خیال کر پردیس ہے, عراق کے ڈاکو کو جا, علی کی بیٹیاں کو
ہوتا رہا۔ مولا حسین نے آواز دی اکبر بیٹا جلدی کر وقت جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ پہلے چھوڑ گیا، وہ جملہ کہتا ہوں، پہلے جملہ کہہ لوں پھر آئے ہیں بیویوں خیمہ، تھکنا نہیں نیاز حسین آپ پر۔ کربلا کا پڑھتے میرے بھائی، مولا حسین نے کہا تیرے جوان بیٹا ہوتا، نانا غلط ہے۔ کربلا کے ہر شہید کو غریب نے منہ سے بول کر اجازت دی، اور پہلی دفعہ اکثر کو اجازت نہیں دی، لیکن اکبر کربلا کا وہ شہید ہے جس کو غریب نے پہلی دفعہ یہ اجازت دے دی۔ یہ غلط پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اکبر واپس جا نا غلط بات، پہلی دفعہ یہ اجازت دے دی۔ لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کربلا کے ہر شہید کو منہ سے بول کر کہا چلا جاؤ، لیکن اکبر کو منہ سے بول کر نہیں کہا۔ غریب نے ایسا کام کیا، اکبر سمجھ گئے مجھے بابا نے اجازت دے دی۔ سونا کا کیا کام کیا؟ روایت کہتی ہے نظر آئے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اکبر کو ایسے دیکھا جیسے باغبان اپنا اجڑتا ہوا باغ دیکھتا ہے۔ حسین نے حسرت بھری نگاہیں ڈالی، اکبر سمجھ گئے بابا نے اجازت۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر سمجھ گئے مجھے بابا نے اجازت دے دی۔ پھر آئے پردہ داروں کی طرف، علی کی بیٹکا نے ماتمی ہلکا بنایا، تھکاؤں نہیں زیادہ تنگ نہ کروں آپ کو۔ جب ساری بیویاں مل چکی نا، غریب کی آواز اکبر جلدی کر تیرے لشکر للکار رہے، جہاد کا وقت ہے۔ علامہ حسین بخجاڑہ فرماتے تھے ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھی، تھکنا نہیں نیاز حسین آخری راتیں ہیں، رو کے کہتی اکبر تجھے بابا بھی بلا رہا ہے، تجھے لشکر بھی پکار رہا ہے۔ اکبر پھوپھیوں کے قد دراز تھے، کسی نے تیرا ہاتھ چوما، کسی نے تیری داڑھی کا بوسہ لیا۔ اکبر تیرے پاس وقت نہیں ہے تو گھوڑے سے نیچے اترے، میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے سکوں، میں تیری داڑھی چوم سکوں۔ اکبر وقت نہیں ہے، پیر رکابوں سے نکال، سکینہ تیرے قدموں کا بوسہ لے لے، میں شام کے سفر میں کہتی جاؤں گی میں نے اکبر کے قدم چومے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کا گھوڑا گیا چند قدموں پر، یقین جانو میرے مولا نے عباس کو روانہ کیا پھر بھی اللہ کو گواہ نہیں بنایا، قاسم کو روانہ کیا اللہ کو گواہ نہیں بنایا، لیکن اکبر کا گھوڑا گیا نا چند قدموں پر، علماء فرماتے ایک ہاتھ سے اپنے ریش مبارک کو پکڑا، انگشت شہادت فضا میں بلند کی، فرمایا اللہ مشہد اللہ ہؤلاء القوم، او میرا اللہ گواہ رہنا جو پہلے بھیجے وہ اور تھے، جو اب بھیج رہا ہوں یہ اور ہے، پروردگار رب وہ جوان میدان میں بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقاً خلقاً ومنطقاً میں نبی ہے، جو رفتار میں کردار میں گفتار میں تیرے محمد کی شبیہ۔ حجرکم اللہ۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ جَدِّنَا نَظَرْنَا إِلَيْهِ، فرمائے جب بھی مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا میں علی بن کے سامنے بیٹھ جاتا، اکبر کو محمد بنا کے اپنے سامنے بٹھا لیتا، میں اکبر کا چہرہ دیکھتا میرا دل بھر جاتا، میرے باب نانے کی محبت اور زیارت کی حسرت مٹ جاتی۔ نہ تکاؤں زیادہ، علی اکبر چلے گئے، کافی دیر جنگ کی پیاس علی اکبر نے، جنگ سے نڈھال ہو کر جب ستایا نہ پیاس نے، علی اکبر واپس پلٹے، اب آتا میں ختم کرنے لگا، اب آتا ان العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس نے مار دیا، بابا میرے ہتھیار دیکھ، بابا میری 3 دن کی پیاس دیکھ، بابا میری اتنی جنگ دیکھ، حلی لا شربت من الماء سبیل، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا میں شام والوں کو شام کی راہ دکھاتا، میں کوفہ والوں کو کوفہ کی راہ دکھاتا۔ ارباب مقتل نے بڑے جملے لکھے ہیں، جنگ صفین کا معرکہ سجا ہوا تھا، مولا کائنات نے محمد انفیہ کو بھیجا حملہ کرنے کے لیے، محمد کے ساتھ اپنے اصحاب کو بھی روانہ کیا، ٹھنڈا پانی پلا کے محمد کو بھیجا۔ جب محمد انفیہ واپس پلٹے نا، علی ابن ابی طالب نے قبر کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، مشرق اٹھا کر دوڑا میرا مولا علی، تسمہ کھول دیا، فرمائے پیو میرا پیاسا بیٹا، محمد کو پانی پلایا، جو پانی بچ گیا تھا نا محمد کی زرہ پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ محمد انفیہ نے کہا بابا کیا کر رہے ہیں؟ فرمائے بیٹا تیری زرہ گرم ہو گئی ہے، میں تیری زرہ کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، میں کہوں گا یا علی صفین کے میدان میں تو نے محمد
علماء فرماتے ہیں یہاں پر چہرے پہ موت کی زردی آئی غریب حسین کے. ایک جب اصغر کو تیر لگا چہرے پہ موت کی زردی آئی، دوسری جب اکبر نے پانی مانگا چہرے پہ موت کی، آخری جملہ چہرے پہ موت کی زردی آئی. علماء نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے جس کا جوان مر رہا ہو نا، جوان آخر میں کوئی چیز مانگے، اگر باپ اپنے جوان کی خواہش پوری نہ کر سکے نا وہ باپ مر جاتا ہے. حسین جانتے تھے میرا اکبر آخری مرتبہ میری ملاقات کے لیے آیا ہے. جوان نے ایک گھونٹ پانی مانگا، ساقی کوثر کا بیٹا اپنے آخری مہمان بیٹے کو پانی نہ پلا سکا، غریب کے چہرے پہ موت کی زردی حجرکم اللہ. کسی کو آخری بس جملہ کسی کو یاد ہو نہ ہو، علی اکبر نے پانی مانگا کیسے تھا، حسین علی اکبر کے سامنے تڑپے کیسے تھے. بنی اسد کے بچوں کو آج بھی وہ وقت بڑا یاد ہے. پرسوں 10 محرم ہے نا، پرسوں بنی اسد دن کے 10 بجے کام کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ان کے جوان چلے جاتے ہیں، شربت کے جام بنوا لیتے ہیں، کوئی دودھ کے جام بھروا لیتے ہیں. جب اکبر نے پانی مانگا تھا نا، اکبر کی زری کا طواف کر کے کہتے ہیں اٹھ نبی کی شکل والا اکبر، اور تو نے اپنے غریب بابا سے پانی ملا اور تیرا بابا تجھے پانی نہیں پلا سکا، مولا تیرے غلام پانی. السلام جن کو آتے پڑھ دو میرے ساتھ آخری رات ہے، اگلے سال اللہ جانے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. حسین والا اللہ اکبر. بی بی سکینہ کا بیان ہے جب اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام. علامہ حسین بخت جاڑا مرحوم پڑھا کرتے تھے، بی بی سکینہ فرماتی ہیں میرے بابے کو خیمے کا دروازہ نہیں ملتا تھا، رو کے کہتا تھا اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی تھک نہیں اللہ اکبر، کبھی اس دیوار کے ساتھ. بی بی زینب نے ہاتھ پکڑ کے غریب کو خیمے کا دروازہ دکھایا. غریب اکبر کے لاشے پہ کیسے آیا؟ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، علامہ حر عملی نے اپنی کتاب میں لکھا پدر بر لاشے پسر زانو بزانو سینہ بسینہ رسید. جس طرح سال کا بچہ چل نہیں سکتا، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، کونیوں کے بل گھٹنوں کے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس 2 منزلیں ختم ہو رہی ہے مجلس. اللہ اکبر. جب غریب اکبر کے لاشے پہ آئے میرے مولا نے عجیب منظر دیکھا. حسین سے پہلے کہ کالے برقے والی بی بی آ گئی تھی. میرا مولا کہتا ہے کون ہے مجھ پہ احسان کرنے والی؟ سید ابن طاووس نے لعوف میں لکھا رو کے کہا تیرے حصے کی بہن زینب. رونے والوں زینب کا نام آیا. غریب نے زینب کا ہاتھ پکڑا، خیموں کی طرف چل پڑا، رو کے کہتا لاکھ اکبر تیرے پردے پہ قربان. اجرکم اللہ. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے. میں کہوں گا میرا مولا حسین جب زینب اکبر کے لاشے پہ آئی تجھے اکبر بھول گیا، حالانکہ زینب کے سر پہ چادر موجود تھی. مولا شرابی کا دروازہ